تو یہ بزرگ تھے تو حضرت سے عرض کی گئی حضرت کوئی نصیحت کریے. فرمایا سن پھر میری یہ بات یاد رکھنا، جب تم لوگ گناہ کرتے ہو نا تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتے. پہلی حالت جب تم گناہ کر رہے ہوتے ہو تو یہ تمہارا گمان ہوتا ہے، یہ بات تمہارے خیال میں ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. حضرت جو بڑا کمزور سے کمزور ایمان والا ہے نا، وہ بھی جب گناہ کرتا ہے کسی نہ کسی جگہ اس کے بھی اندر یہ دیا جل رہا ہوتا ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے. جیسے وہ لکھا ہے نا، جب زلیخا نے جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام کو دعوت گناہ دی تو وہ جو اس کے بت تھے نا، تو اس نے اپنے بتوں پہ وہ کپڑا ڈال رکھا تھا. جناب یوسف علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا، پوچھا، وجہ یہی تھی کہ یہ باز آ جائے اپنی ارادے سے. آپ نے فرمایا یہ تو نے اپنے بتوں پہ کپڑے کیوں ڈال رکھی؟ اس نے کہا یہ میرے خدا ہیں، مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے اس طرح کا فعل کرتے ہوئے. آپ نے فرمایا تجھے پتہ ہے کہ یہ پتھر اور مٹی اور گارے سے بنے ہیں، یہ دیکھتے نہیں، یہ سنتے نہیں، اگر بلاؤ تو آگے سے جواب نہیں دیتے. تو پھر بھی ان کا جو بھی ہے تو میرے خدا نا، مجھے شرم آتی ہے ان کے سامنے گناہ کرتے. آپ نے فرمایا تجھے اپنے مٹی پتھر کے خداؤں سے گناہ کرتے ہوئے شرم آتی ہے، تو میرا خدا تو وہ ہے جو دیکھتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جو اول بھی ہے، جو آخر بھی ہے، جو ظاہر بھی ہے، جو باطن بھی ہے. جو کمزور سے کمزور ایمان والا بھی حضرت جب گناہ کرتا ہے نا، اس کے اندر بھی کہیں نہ کہیں یہ دیا چل رہا ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آپ نے فرمایا جب تم گناہ کرتے ہو تو دو حالتوں سے حالی نہیں ہوتے. پہلی حالت یہ ہے کہ جب تم گناہ کر رہے ہوتے تو تمہارا یہ گمان ہوتا ہے، تمہارا یہ خیال ہوتا ہے کہ میرا اللہ. تو فرمایا پھر تو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے. فرمایا بڑا تو دلیر ہے، تو بڑا دلیر ہے پھر کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ. اتنا تو دلیر ہے، تجھے کوئی خدا سے خوف نہیں، پولیس سے تو ڈرے، لوگوں سے تو ڈرے. دیکھیں نا جی، یہ چھوٹے چھوٹے مال ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے سٹور ہیں، ان پہ کیمرہ لگا ہے اور لکھا کیا ہے، خبردار کیمرے کی آنکھ آف کو دیکھ لو. یہ ہے ہمارے ایمان کا حال. حضرت کیمرے سے تو ڈرتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ حضرت جی میں نے کئی جگہ یہ دیکھا ہے کیمرہ لگا ہے، پیچھے کنیکشن کئی جگہ میں نے دیکھا کیمرہ لگا ہے لیکن کنیکشن. فرمایا جب تو گناہ کرتا ہے دو حال ہیں. پہلا تجھے تیرے خیال میں یہ بات موجود ہے کہ میں کر تو گناہ رہا ہوں لیکن میرا اللہ مجھے. تو فرمایا تو بڑا دلیر ہے کہ تجھے پتا بھی ہے کہ تیرا اللہ تجھے دیکھ رہا ہے تو پھر بھی گناہ کر رہا ہے. یہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے لکھا. آپ کسی سفر پہ تھے، وہ دوپہر کا وقت آیا تو آپ رکے کھانا کھانے کے لیے. تو وہاں نا وہ دوپہر تھی تو ایک غلام بکریاں چرا رہا تھا. آپ نے فرمایا اس کو بلا کے لاؤ. وہ آیا، آپ نے فرمایا کھانے میں شرکت کر ہمارے ساتھ. اس نے عرض کی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میرا روزہ ہے. آپ نے فرمایا اتنی گرمی میں اتنی دوپہر میں بکریاں چراتے ہوئے تم نے روزہ رکھا ہوا ہے؟ اس نے عرض کی جی ہاں. آپ نے اس کا امتحان لینے کے لیے نا کہ یہ سچا ہے اپنی بات میں کہ نہیں، آپ نے فرمایا جو اتنی بکری ہیں ان میں سے ایک بکری میرے آگے بیچ دے. اس نے عرض کی حضور میں بکری نہیں بیچ سکتا. فرمایا کیوں؟ یہ میرے مالک کی. تو فرمایا اپنے مالک سے کہنا کہ وہ ایک بکری بھیڑیا کھا گئے. میں کہا نہیں حضرت میں اس طرح نہیں کر سکتا. آپ نے فرمایا کر لے، بکری خریدوں گا، خرید کے واپس تجھے دے دوں گا، اگر اس کو ذبح بھی کروں گا تو گوشت بھی تجھے دے دوں، تو کر لے. اس کو کہنا بھیڑیا کھا گئے. اس نے کہا نہیں حضرت میں اپنے مالک سے جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا اس کو کون سا پتہ ہے کہ تم نے اس طرح کا کام کیا ہے، بکری کو بھیڑیے نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ تو آگے سے کہتا ہے حضرت مالک کو تو نہیں پتا لیکن اتنا بتائیں اللہ کا کیا کرنا ہے. اللہ کا کیا کرنا. دیکھا بار بار حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو کے فرماتے تھے دیکھو ایک بکریاں چرانے والا کہتا ہے کہ اللہ کا کیا کرنا ہے. میں کہتا ہوں حضرت جی کتنا قوی ایمان تھا. اس دور میں بکری چرانے والے کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن آج ایم ایس سی کر کے، آج بی ایس سی کر کے، آج جناب جج بن کے، آج ڈاکٹر بن کے مجھے نہیں یہ یاد رہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کیا خوبصورت دور تھا کہ جب بکری چرانے والوں کو بھی یہ پتا تھا کہ اللہ دیکھ رہا ہے. آج حضرت جی چٹ گئے کتاباں، یونیورسٹیاں، کالج، سکول، اکیڈمیاں، کچھ نہیں ہم نے چھوڑا. لیکن جب میں عملاً آ کے سیٹ پہ بیٹھا مجھے یہ بات بھول گئی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے.
डॉक्टर जिसको पता है डिलीवरी नॉर्मल होनी है, लेकिन उसको पता है, वो बाहर वालों को नहीं पता। कभी आके कहती है बच्चा इस तरह हो गया, कभी कहती है बच्चा इस तरह हो गया, कभी कहती है माँ अल्लाह बिल्कुल ठीक है सारा कुछ हजरत, लेकिन क्या है, नॉर्मल के पैसे कुछ और हैं, ऑपरेशन के पैसे कुछ और हैं। ठीक है भाई डॉक्टर मियाँ, उनको तो नहीं पता, वो सादा है, लेकिन अल्लाह को तो पता है। ये बता, जब तू अल्लाह की बारगाह में जाएगा या जाएगी तो फिर इतना बता जाके अपने अल्लाह को क्या जवाब देना है। आप हैरान होकर कहते हैं, फरमाते हो वो देखो बकरियां चराने वाला कह रहा है कि इब्ने उमर अल्लाह का क्या करना है, अल्लाह तो देख रहा है ना। देखिए आप वापस गए, आपने उसके मालिक का पता किया, उसको खरीदा और खरीद के आपने उसको आजाद फरमा दिया। फरमाया दो हालतें हैं, पहली गुनाह करते हुए तुझे ये गुमान है, कहीं ना कहीं ये बात तेरे अंदर मौजूद है कि तेरा अल्लाह तुझे बड़ा दलेर है, कि तुझे पता भी है कि तेरा अल्लाह तुझे देख रहा है और फिर भी तू गुनाह कर रहा है। या फिर दूसरी बात ये है कि तू ये समझता है कि ये छत है, ये दीवारें हैं, दरवाजे को कुंडी लगी हुई है, कोई भी नहीं, मुझे कोई भी नहीं देख रहा। अगर तू ये समझता फिर तू काफिर हो गया। मैंने कहा हजरत ये वो बातें थी जो बिल्कुल इब्तिदा में पढ़ाई जानी थी। अलम या अलम बि अन्नल्लाह यरा, क्या तूने ना जाना कि अल्लाह देख रहा है, इब्तिदा में पढ़ाई जानी थी। अगर हजरत ये बातें पढ़ाई गई होती ना कभी, आज ना को रिश्वत देंदा ते ना को रिश्वत, आज तुहानू दुध बिल्कुल खालस मिलता, आज दही च कोई अड़ा रोड़ ना बनता, आज बकरी की जगह कोई कुत्ता ना खिला देता, आज हजरत जी बकरी की जगह कोई गधा ना खिलाता। वजह क्या? वन वाज ए थर्स्टी करो, वन वाज ए थर्स्टी, वन वाज ए थर्स्टी करो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।